بخطابه الكريم ورفع درجة العالمين بمعاني القرآن وخص المجتهدين منهم بمزيد الإصابة للحق والصواب. والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه وبعد. مصنف کہتے ہیں کہ فقہ کی دلائل چار: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. اور وجہ یہ ہے کہ فقہ کا جو مبنی ہے یا من جانب اللہ وہی ہوگی یا غیر وہی. اگر وہی ہو تو یا لفظاً مانن وہی تو وہ قرآن، یا مانن وہی تو وہ حدیث. اور اگر وہ وہی نہیں تھی وہ مبنی علیہ تو یا رائے جماعت کی ہوگی تو وہ اجماع، اور یا رائے فرد کی ہوگی تو وہ قیاس. تو فقہ کی دلائل چار ہے، کیونکہ دلیل یا من جانب اللہ وہی ہوگی یا غیر وہی. اگر من جانب اللہ کی اور وہی کی شکل میں تھی تو پھر خالی نہیں ہے، یا لفظاً و مانن وہی وہ قرآن، یا مانن فقط وہی الفاظ حضور کے وہ احادیث. اور اگر دلیل وہی کی شکل میں نہیں تھی بلکہ رائے کا نام تھا تو پھر یا جماعت کی رائے ہوگی اس کا نام ہے اجماع، اور یا فرد کی رائے ہوگی اس کا نام کیا ہے؟ قیاس. وَبَعْضُ فَإِنَّ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ. ادلہ فقہ کی چار ہے: کتاب اللہ تعالیٰ ایک، وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم دو، واجماع الامت تین، والقیاس. فلا بد ہمارے لیے ضروری ہے بحث کرنی فی کل واحد من هذه الاقسام، ہر قسم میں ان اقسام اربعہ سے لیعلم بذلك تخریج الاحکام، احکام نکالنے اور معلوم کرنے کا. الفصل الاول فی کتاب اللہ تعالی. آپ کو انشاءاللہ نور الانوار مسامی میں آئے گا کہ قرآن دو چیزوں کا نام: لفظ اور معنی. اور لفظ اور معنی میں 5 تعلقات. ایک تعلق وضع کا کہ یہ لفظ اس معنی کی بھی وضع، ٹھیک ہے. ایک تعلق استعمال کا کہ یہ لفظ اس معنی میں مستعمل. تیسرا تعلق ہے ظہور کا کہ یہ معنی اس لفظ سے ظاہر ہے. چوتھا تعلق ہے خفا کا کہ اس لفظ کی دلالت اس معنی پر خفی ہے، یہ معنی مخفی ہے اس لفظ. چوتھا تعلق ہے دلالت کا. کتنے؟ 5. قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا، اور لفظ اور معنی کے اندر 5 تعلقات ہیں. ایک تعلق وضع کا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کی بھی وضع ہے تو وضع ایک تعلق ہے. دوسرا تعلق ہے استعمال کا کہ یہ لفظ اس معنی میں مستعمل ہے تو وضع ایک تعلق ہوا بین لفظ اور معنی، اور استعمال دوسرا ہوا. تیسرا ظہور معنی کا، چوتھا خفا معنی کا، 5واں دلالت لفظ کا معنی کا. کتنے؟ اگر لفظ وضع تھا، اگر وضع لفظ سے بحث ہو اس اعتبار سے قرآن کی 4 قسم ہے، خاص عام مشترک. اگر استعمال کے لحاظ سے بحث تھا اس اعتبار سے بھی 4 قسم ہے: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. اگر ظہور کے لحاظ سے تھا اس اعتبار سے بھی 4 قسم ہے: ظاہر، ناس، مفسر، محکم. اگر خفا کے اعتبار سے بات تھا اس اعتبار سے بھی 4 ہے: خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. اگر دلالت کے اعتبار سے بحث تھا عبارت، اشارت، دلالت، اقتضاء، منصوص. تو قرآن کی 20 اقسام ہے. بات سمجھ میں؟ تو وہ اسم للنبی والمعنی، معنی کا مطلب ہے کہ قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے. جب یہ لفظ اور معنی کا نام ہے تو لفظ اور معنی میں جو تعلقات ہیں ان سے بحث کرو. اور وہ تعلقات ہیں 5 شعر. ایک شعر وضع کا ہے، ایک استعمال کا ہے، ایک ظہور کا ہے، ایک خفا کا ہے، اور ایک دلالت کا ہے. اگر ہم لفظ اور معنی کی وضع کی حیثیت سے بحث کریں تو لفظ اور معنی کی 4 قسم نکل آئے گی: خاص، عام، مشترک، مقبول.
اور اگر ہم بحث کریں گے لفظ اور معنی کی استعمال سے تو 4 قسم ملیں گے: حقیقت، مجاز، ظریف، کنائی. اور اگر ہم بحث کریں گے ظہور معنی سے تو 4 قسم ملیں گے: ظاہر، ناس، مفسر، محکم. اور اگر خفا سے بحث کریں گے تو 4 قسم ملیں گے: خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر دلالت سے بحث کریں گے تو عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس، اقتضاء الناس. بس قرآن کی یہ 20 اقسام ہیں. اس کو بیان کر کے اس کے بعد باب سنت. ٹھیک ہے. سنت کی بحث میں آپ کو بتا دے گا کہ ایک مسند ہے، ایک مرسل ہے. مسند سے پھر آپ کو بتائے گا ایک متواتر ہے، ایک مشہور ہے، ایک عزیز ہے اور ایک غریب ہے. یہ ختم کر کے کہے گا الاجماع. اجماع میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ کا معتبر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ صحابہ میں اجماع منحصر نہیں. بعض کہتے ہیں اہل بیت کا اجماع معتبر ہے، لیکن یہ انحصار بھی صحیح نہیں. بعض کہتے ہیں اہل مدینہ کا اجماع ہے، یہ کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں، بلکہ کہتے ہیں اجماع ہو کل عصر. اجماع سے فارغ ہونے کے بعد دار کیا جائے. ٹھیک ہے. الوقت الاول فی کتاب اللہ تعالی. کتاب اللہ نام ہے لفظ اور معنی کا. اور لفظ اور معنی میں کتنے روابط ہیں؟ 5. دلالت کا، خفا کا، ظہور کا، استعمال کا، وضع کا. اس کو کہتے ہیں مضمون. اول سے پکڑو تب بھی ملا سکتا ہے، آخر سے پکڑو زیادہ مضمون. اول تک درمیان سے پکڑو، ایک ادھر گنا ایک ادھر گنا، اس کو تو قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا. اور لفظ و معنی میں 5 روابط ہیں. ایک رابطہ ہے دلالت، ایک ہے خفا، ایک ہے ظہور، ایک ہے استعمال، ایک ہے وضع. وضع کے اعتبار سے کتنے اقسام؟ 4. خاص، عام، مشترک. اور کیوں؟ لفظ یا وضع ہوگا معنی واحد کے لیے، یا وضع ہوگا معنی کثیر کے لیے. اگر لفظ وضع کا معنی واحد کے لیے تو یا وہ مشخص ہوگا تو وہ خاص، یا مشخص نہیں ہوگا تو وہ عام. اور اگر وضع کا معنی کثیر کے لیے، اچھا جی معنی کثیر کے لیے، تو پھر سب میں استعمال جائز ہوگا یا ایک میں متروک ہوگا باقی میں مشہور ہوگا. اگر سب میں مستعمل ہوتا تھا وہ مشترک، اور اگر ایک میں متروک اور ایک میں مشہور تھا اس کا نام ہے منقول. تو خاص، عام، مشترک، منقول، یہ 4 اقسام لفظ کے ہو گئے باعتبار وضع کی. کیونکہ لفظ کا وضع یا معنی واحد کے لیے ہوگا یا معنی کثیر کے لیے ہوگا. اگر معنی واحد کے لیے ہوگا تو معنی واحد خاص ہوگا تو وہ لفظ خاص، عام ہوگا تو وہ معنی عام. اگر معنی کثیر کے لیے تھا تو یا سب میں مشتمل ہوگا یا بعض میں متروک بعض میں مشتمل ہوگا. اگر سب میں مشتمل تھا معاشرات علی سبیل البدل، اور اگر بعض میں مشہور تھا بعض میں متروک تھا اس کا نام ہے منقول. ٹھیک ہے. تو اس تقسیم جو باعتبار وضع کے ہے اس میں 4 قسم سے بحث ہوگی: خاص، عام، مشترک، مؤول. یہی بات ہے. فصل فی الخاص والعام. خاص لفظ یہ قرآن کا، حدیث کا وہ لفظ ہے جس کا وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا ذات معلوم کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ خاص 2 قسم کا ہے. ایک خاص ہے اعراض میں، ایک خاص ہے جواہر میں. خاص اعراض میں جیسے علم وضع ہے خاص معنی کے لیے. خاص معنی کیا ہے؟ ما بعلم انکشاف. ما بالعقل تو نہیں ہے، ما بالنوم تو نہیں ہے، ما بالصحت نہیں ہے، بلکہ یہ وضع ایک خاص معنی کے لیے ما بالانکشاف. اور یہ معنی ہے. اور معنی اعراض میں سے ہے یا جواہر میں؟ تو یہ خاص عارضی کی تعریف ہے. وہ زیادہ معنی معلوم. اور کبھی کبھی
خاص جواہر میں ہوتا ہے. جس طرح عنایت ایک لفظ ہے اور خاص ہے کیونکہ اس کا موضوع لہو معلوم ہے اور وہ موضوع لہو جوہر ہے یا حالت جوہر، اس لیے کہتے ہیں اور عالمہ مسمى معلوم. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب معلومین کی قید لگا دی تو عام سے احتراز کر دیا، اور جب حالت احتراز کی قید لگا دی تو مشترک و منقول سے تقولنا فی تخصیص پر. اب خاص کی 3 قسم ہے: خاص شخص، خاص فن، خاص نوع، خاص جنس. تو کہتے ہیں جیسے ہم فرد خاص کے لیے کہتے ہیں عنایت، اور فرد نوع خاص کے لیے کہتے ہیں رجل. مناطق کی نزدیک رجل نوع نہیں ہے، فرد ہے، اور اصولین کو کہا کہ نزدیک یہ نوع ہے. اور وجہ یہ کہ نوع اس کو کہتے ہیں مناطق کے نزدیک جو ایسے افراد کا حمل ہو، جو جنس مناطق کے نزدیک اس حقیقت کو کہتے ہیں جو ایسے افراد کا حمل ہو جن کے عقائد مختلف ہو. جیسے حیوان یہ محمول ہے انسان اور فرس پر، اور ان کے عقائد مختلف ہیں، اور ان کی نزدیک اصولین کی نزدیک جنس اس کو کہتے ہیں جو ایسے افراد پر حمل ہو جو مختلف الاقرار. اب انسان محمول ہے رجل و مرأہ پر، اور رجل و مرأہ اگرچہ مختلف بالحقیقت نہیں ہے لیکن مختلف بالاغراض، ایک فاعل ایک مفعول ہے. اس لیے رجل کو وہ نوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور تخصیص الجنس میں انسان جنس ہے کیونکہ یہ کلی مفعول علی کثیرین مختلفین بالاغراض بالحقائق نہ بالاغراض. اور ہر وہ لفظ ہے ینتظم جمع من الافراد جو شامل ہو کئی افراد کو، یہ شمولیہ لفظن ہوگا. جیسے مسلمون تو سب پر ایک لفظ بولا جاتا ہے، یا مشرکون کفار سب پر مشرکون بولا جاتا ہے. وَإِمَّا مَانًا یا لفظن نہیں ہوگا، مانن ہوگا. جیسے من تو من کا لفظ تو مفرد ہے لیکن مانن سب کو شامل ہے. اور ماں یہ بات ہے. خاص اعراض کی بھی تعریف کی کہ ما وضع لمعنی معلوم ہے، اور خاص جوہری کی بھی تعریف کی کہ ما وضع لمسمى معلوم ہے نا. اور ان کی مثالیں بھی دے دی کہ خاصی فردی زید ہے، خاصی نوعی رجل ہے، خاصی جنسی انسان ہے. اب اس کا حکم بیان کرتے کہتے ہیں کہ لفظ خاص جب کسی حکم کے لیے نازل ہو جائے تو وہ حکم مستحب نہیں ہوگا، مسنون نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا، بلکہ فرض ہوگا. خاص اپنے حکم میں قطعی، خاص اپنے حکم میں قطعی ہے. حکم خاص کا من الکتاب جب قرآن میں وہ خاص کا لفظ ہو، وجوب العمل کہ فرض ہے عمل اس پر لا محالہ ہر حال میں. اور جب یہ خاص قرآن کا قطعی ہے فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد، اگر خاص قرآنی کے مقابل میں حدیث واحد آ جائے یا قیاس آ جائے تو اگر جمع ممکن تھا بغیر اس کی کہ تغییر آ جائے حکم قرآن میں یعمل بہما، قرآن دونوں پر عمل کیا جائے گا. وَإِلَّا اگر جمع ممکن نہیں تھا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، کتاب پر عمل کیا جائے گا. وَيُتْرَكْ مَا يُقَابِلُهُ، اور چھوڑ دی جائے گی وہ حدیث و قیاس اس کے مقابلے میں. جیسے يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. دیکھو بھائی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حضرت سے اپنی بیوی کو طلاق دے تو اب وہ عدت گزاری، عدت کی مدت کتنی ہے؟ تو قرآن نے بتایا ثلاثہ قروء، 3 قروء. اب قروء جمع ہے قرء کا، اور قرء کا اطلاق ایام غم پر بھی آتا ہے، ایام حیض پر اور طہر پر بھی ہوتا ہے. تو یہاں مراد قروء سے کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں مراد اطہار ہے. تو مطلقہ عورت 3 طہر نکالے گی تب عدت ختم ہوگی. امام سے فرماتے ہیں کہ نہیں 3 دم گزارے، عدت بالاحیاز ہے. دلیل یہ کہ یہاں ثلاثتن کا لفظ ہے اور ثلاثتن خاص ہے. یہ 4 پر نہیں بولا جاتا، 2 پر نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ بولا جاتا ہے اس حدث پر جو 2 سے اوپر ہو اور 4 سے نیچے ہو. تو یہ خاص ہوا یا عام؟
اب اسے بھی اس کی خصوصیت پر عمل تب ممکن ہوگا کہ خروج سے مراد حیض لیا جائے. کیوں؟ طلاق کی شرعی طہر میں ہے، تو جب اس طہر میں طلاق پڑے گی تو اس کے بعد جو حیض آئے گا ایک، پھر طہر گزر جائے گی، پھر حیض آئے گا، تو پھر طہر گزر جائے گا، پھر حیض آئے گا، تو ثلاثتن کا مصداق پورا ہوا. اور اگر ہم امام شافعی کا مذہب لے لیں کہ یہاں خروج سے مراد کیا لیا جائے اطہار، تو طلاق شرعی تو طہر میں ہے، تو اس طہر کی وسط میں جب طلاق ہو جائے تو اب وہ 3 طہر گزارے گی، تو جس طہر میں طلاق دی ہے یا اس کا حساب عدت میں ہوگا یا نہیں. اگر حساب ہوگا تو آدھا طہر یہ، پھر یہ حیض گزرے گا، پھر یہ طہر، پھر یہ حیض گزرے گا، پھر یہ طہر، تو ایک طہر یہ، ایک یہ اور نصف یہ، تو کتنی بنی؟ 2.5. اور قرآن نے بتایا ثلاث. اگر اس کا حساب نہیں کرتا تو اس کے علاوہ 3 اطہار گزاریں گے تو کتنے ہو گئے؟ 3.5. اور قرآن نے کہا ثلاثتن، اور ثلاثتن میں ترمیم و اضافہ نہیں ہے. ثلاثی مجرد ہمیشہ ثلاثی مجرد رہتے ہیں. ہاں اس سے پوچھ لو کیا نام ہے لگا مقبلہ، اس پر مولا کا فضل ہو چکا. دیکھو سنو، مثالہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. لفظ ثلاثۃ خاص ہے، عدد معلوم میں جو 2 سے اوپر اور 4 سے نیچے ہیں تو اس پر عمل واجب ہے. ولو من الاقراء للأطهار، یہاں اگر اقراء سے مراد اطہار لیا جائے جیسے سید امام شافعی نے ذکر کیا ہے اور وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے. دیکھو قروء بمانا حیض کی مؤنث ہے اور قروء بمانا طہر کی مذکر ہے، اور 3 سے لے کر 9 تک اور 10 تک عدد خلاف قیاس آتا ہے. موجود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث ہے، اور موجود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہے. جاءت بھی ثلاثۃ رجال، رجال مذکر ہے تو ثلاثۃ مؤنث ہے، اور جاءت بھی ثلاث نسوۃ، نسوۃ مؤنث ہے تو ثلاثہ مذکر. اب یہاں ثلاثۃ عدد مؤنث آیا ہے، معلوم ہے کہ اس کی تمیز جو اقراء ہے وہ بمعنی اطہار مذکر کے ہیں. اگر یہ بمعنی احیاء کے ہیں تو احیاء جمع حیض کے ہیں، اور حیض مؤنث سماعی ہے، تو پھر کیا آنا چاہیے؟ ثلاثہ قروء. اور کیا آیا ہے ثلاثہ بیعتبار کہ طہر مذکر ہے دون الحیض، اور جب مذکر ہے اور دلیل تو مراد جو ہے وہ اطہار ہے، اور دلیل تانیث عدد کی ہے. اور قد ورد الکتاب، قرآن میں تو آیا ہے لفظ تانیث کا، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ قروء جمع مذکر کا ہے وہ طہر. تو اگر ہم امام شافعی کی یہ دلیل مان کر قروء سے طہر لے لیں تو لازم آتا ہے ترک عمل میں ازلخات ثلاثۃ پر. اور وجہ یہ کہ امام شافعی نے جب قروء سے مراد اطہار لے لیے تو وہ 3 کا پورا نہیں کرتے. جس طہر میں طلاق دی ہے اگر عدت میں گنتا ہے تو 2.5 بن گئے، اور اگر نہیں گنتے اس کے علاوہ 3 گزارتے ہیں تو 3.5 بنتے ہیں. الگ کے ثلاثۃ خاص ہے فیما فوق الاثنین وما تحت الاربعہ. ٹھیک ہے، لازم آئے گا ترک عمل بہذا الخاص لأن من مسید سب عملہ، جو قروء کو حمل کرتا ہے طہر پر لا یوجب ولا یثبت، وہ ثابت نہیں کر سکتا 3 اطہار بل تحرین و بعض سے مراد وہ طہر ہے وقع فیہ الطلاق. بات سمجھ میں آ؟ اب سنو بھائی، عادت طہر یہ ہے، عادت طہر دوسرا طہر ہے، پھر یہ ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے، پھر یہ طہر ہے، پھر یہ ٹوٹا ہوا ہے، پھر یہ طہر ہے. جب یہ طہر گزر جائے تو یہ حیض آئے گا. امام شافعی کی نزدیک بھی عدت سے خارج ہے تو قاضی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور ہمارے نزدیک کبھی عدت ہے تو نکاح نہیں کر سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ہمارے نزدیک یہاں عدت ختم ہے، ختم نہیں ہے تو قاضی کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ورنہ یہ جمع بین العقدین بنے گا. اور شاہ صاحب کے نزدیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نہیں کر چکی ہے، تو اگر دوسری بہن اس کی نکاح میں جائے تو یہ جمع بین العقدین نہیں ہے. ٹھیک ہے، فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. حیض ثالث میں رجوع ہے یا نہیں؟ وَزَوَالُهُ، تو ہماری نزدیک رجوع ظاہر ہے اور ان کی نزدیک رجوع ہے.
نہ ہماری ذکر رجوع ہے اگر ایک دو طرف نہیں ہو، کیونکہ بھی عزت باقی ہے اور ان کے نزدیک عزت ختم ہو چکی ہے تو رجوع نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ تصیح نکاح الغیر، اور وہ عورت تیسری حیض میں نکاح نہیں کر سکتی ہمارے نزدیک کیونکہ ابھی عزت باقی ہے. امام شافعی کے نزدیک کر سکتی ہے، عزت ختم ہو چکی ہے. وہ حکم الحباد، ہماری نزدیک خاوند عورت کو روک سکتا ہے نکلنے سے کیونکہ وہ بھی عزت میں ہے. امام شافعی کے نزدیک نہیں روک سکتا، عزت ختم ہو چکی ہے، وہ آزاد ہے. یہ مقابلہ ہے. حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثہ ہمارے نزدیک، وزواجہ ان کے نزدیک، تصحیح نکاح غیر کا امام شافعی کے نزدیک، وہ ابطال نکاح الغیر ہمارے نزدیک، وہ حکم الحبس ہمارے نزدیک، والاطلاق اور آزادی عورت کا ان کے نزدیک، والمسکن والانفاق ہمارے نزدیک اس خاوند پر سکونت دینا اور نفقہ دینا ہے کیونکہ وہ بھی متضع ہے اور ان کے نزدیک نہ نفقہ نہیں ہے، عزت ختم ہے. والخلع ہماری نزدیک وہ عورت خلع لے سکتی ہے کیونکہ بھی عزت میں ہے، ان کی نزدیک نہیں ہے. وہ طلاق اگر ایک طلاق دی ہو تو تیسری عید میں دوسری طلاق دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی عزت میں ہے، ان کی نزدیک نہیں. وہ تزوج الزوج بأخی اختها اور سابق شوہر امام شافعی کی نزدیک اس متضع کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کیونکہ یہ عزت سے نکل چکی ہے تو اگر اس کی بہن کے ساتھ کرے تو وہ جامع بین الاختین نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک بالکل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی عزت میں ہے تو اگر اس کی بہن سے بھی نکاح کرے تو یہ جامع بین الاختین. صورت سمجھ میں؟ وہ اربعین سواہا ہماری نزدیک تیسری حیض میں یہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پہلی بھی ہے تو اگر 4 کیا ہو جائے تو کتنے کو، حالانکہ 4 سے زائد کے ساتھ جائز نہیں ہے. اور امام شافعی کی نزدیک کر سکتا ہے ایسے سالس میں کیونکہ اس کی عزت ختم ہو چکی ہے تو اگر یہ 4 کے ساتھ نکاح کرے تو 4 کی 4 ہوں گے تو 5 نہیں بنتے. واقعہ من میراث تیسری حیض میں اگر خاوند مر جائے یا بیوی مر جائے تو ہماری نزدیک کا ذمہ دوسرے کا وارث ہے اور شاطر کے نزدیک نہیں ہے. اس کے علاوہ مسائل وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خَاصٌ فِي تَقْدِيرِ الشَّرْعِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَقْدٌ مَالِيٌّ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ. سنو بھائی، اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ مہر کا زائد مقدار متعین نہیں. مہر اس نے اپنی بیوی کا 100 مقرر کیا، اس نے لاکھ مقرر کیا، اس نے کروڑ مقرر کیا، اس نے ارب مقرر کیا. جانبی زیادت میں مہر محدود متعین ہے جتنی کوئی زیادت ہے، لیکن اقل مقدار میں اختلاف ہے کہ اقل مقدار متعین ہے یا نہیں. تو ہماری نزدیک اقل مقدار ہے کہ 10 روپے سے کم مہر نہیں ہے. 10 روپے سے ایک تو حدیث ہے لا مہر اقل من 10 دراہم. دوسرا یہ ہے کہ مہر 10 روپے سے کم اس لیے نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کب کٹ جاتا ہے جبکہ وہ 10 روپے کی چوری کرے. معلوم ہوا کہ انسان کے عضوی کی قیمت 10 روپے ہے تو عورت بھی نکاح میں وسعہ دیتی ہے جو ایک عضو ہے تو ہم کہیں گے کہ وسعہ کی بھی کم از کم 10 روپے ہے. قیاس ید پر تو ید مقیس علی اور باب صدقہ میں اور وسعہ مقیس علت جامعہ دونوں کے درمیان کانہما عضو من الانسان حکم وجوب اشرکا. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ مہر کا اقل مقدار مقرر ہے 10 روپے. امام شافعی کہتے ہیں مقرر نہیں ہے تو اجنبی بھی نظیر کو ایک کلو چنے دے دیے، ایک انگوٹھی دے دیا، اگر ایک پیسے ہو جاتا ہے. قیاس بیعی پر بیع مقیس علیہ اور نکاح مقیس علت جامعہ دونوں کے درمیان کون ہما عقل محاورہ. بیع میں کیا ہے ایک مبیع ہے ایک ثمن دیتا ہے تو یہاں بھی عورت وسعہ دیتی ہے وہ مہر دے دیتا ہے اور یہاں ثمن مبیع میں متعین نہیں ہے. لاکھ کی چیز 1 پیسہ سے بڑا ہو سکتی ہے تو اسی طریقے سے لاکھ کا وسعہ یہ 1 پیسہ سے طریقہ ہے. بات سمجھ میں؟ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک اقل مہر کی متعین نہیں ہے. قیاس بیع پر بیع مقیس علیہ نکاح مقیس علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما وکونہما عقد معاوضہ حکم عدم تعین. ثمن بیع میں متعین نہیں ہے تو مہر نکاح میں متعین. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں تمہاری قیاس قرآن کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا یعنی ما قدرنا، ہم جانتے ہیں وہ مہر جو ہم نے مقرر کیا ہے. اب یہاں سے تعین معلوم ہوئے
اب تعین یا جانب زیادت میں ہوگی یا جانب قلت میں؟ جانب زیادت میں تو بھی اتفاق نہیں ہے، مولویوں کی جانب قلت میں ہے۔ اور قرآن تو بتلاتا ہے کہ مہر کا ہر مقدار متعین ہے، اور امام شافعی کا قیاس بتلاتے متعین نہیں ہے، تو ہم نے قیاس کو چھوڑا اور خاص وَكَذَلِكَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا، یہ فرضنا لفظ خاص یہ فرضنا خاص ہے پھر تقدیری شرعی تعینی شرعی میں مہر کے لیے فلا یترک العمل، ہم پس نہیں چھوڑا جائے گا عمل اس قرآن پر اس قیاس کی وجہ سے کہ نکاح ایک عقدی مالی ہے، وہ یعتبر اس کا قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ پر، یہ بیع ہے تو بیع مقیس نہ لے، نکاح مقیس، علت جمع دونوں کے درمیان عقد و مالین حق تفویض الارائے زوجین، جیسے وہاں سمن مقوت سے الارائے بائی والمشتری فیکونو، پس تقدیر مہر کی موقول مقوت ہوگی الارائے زوجین کما ذکرہ السید شابی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک چونکہ نکاح بیع کی طرح اور بیع بہتر ہے یا نفل بہتر ہے؟ نفل تو وہ کہتے ہیں جس طرح نفل بیع سے بہتر ہے تو اسی طرح نکاح سے بھی بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے نکاح شکا چھوڑ دو اور مسجد میں بیٹھو، اور ہمارے نزدیک چونکہ یہ بیع کی طرح نہیں ہے لہذا نفل بیع سے افضل ہو سکتے ہیں، لیکن نکاح سے نہیں ہے، نکاح افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوٹی کہتے ہیں کہ جب بیوی تبلیغ میں تعارض آ جائے بیوی کو چھوڑ جاؤ، خواب میں اور بیوی میں تعارض آ جائے تو بیوی کو چھوڑ جاؤ، بیوی کو موقع کم کرتے اور کیونکہ امام شافعی نے نکاح کو بیع قرار دیا تو اس نے تفریح کی کہ ان تخلیل نفل العبادت افضل، خلوت میں بیٹھنا نفل عبادت کے لیے افضل ہے من الاستغلال من نکاح، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے نزدیک نکاح بیع کی طرح تو میں نے لاہوری پر زمین بیچی تو ہم دونوں اپنی رضامندی سے فل بیع بھی فسخ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگلا وہ مجھے سارے پیسے واپس کرے میں زمین میں، اور بتدریج بھی کہ نصف زمین میں بیع فسخ کرے نصف میں باقی رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ نکاح بھی بیع کی طرح ہے تو بھائی اگلا 3 طلاق ہے تو یہ بھی مباح ہے، بدعت نہیں ہے، اور اگر بتدریج 8 مہینے میں ایک دو گے وہ بھی جائز ہے۔ اور اس نے بغیر کراہت کی مباح کیا ابطال نکاح کا بالطلاق کیسے شاقت طور من جمعین و تفریقنا، اور اس نے مباح کرا دیے ارسال ثلاثہ کا جمعہ واحدتا، بات سمجھ میں، وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع۔ دیکھو اس مسئلہ میں اختلاف کہ اس نے بھی نظیر سے نکاح کو 1 لاکھ روپے اور بعد میں اس نے اس کے ساتھ خلا کیا کہ اپنا مہر واپس لے لو مجھے فارغ کر دو، اس نے لے لی تو نفس خلا سے فسخ ہوتا ہے یا قاضی فسخ کرے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں نفس خلا سے فسخ ہوگا کیونکہ یہ خلا بیع ہے، اور بیع میں اگر مشتری مبیعہ لوٹا دے اور بائی جو ہے سمن لوٹا دے تو قضاء قاضی کی ضرورت ہے یا بیع فسخ؟ تو یہاں بھی جب عورت مہر لوٹائے گی اور یہ بدعا لوٹا دے تو نکاح فسخ ہوگا، قضاء قاضی کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نزدیک چونکہ یہ بیع نہیں ہے لہذا اگر یہاں خلا بھی ہو جائے وہ مال لوٹا دے یہ بدعا لوٹا دے تو قاضی کی قضا کی ضرورت ہے، اور اس نے اپنی نکاح کو قابل للفسخ ٹھہرایا بالخلع، قضا قاضی کی ضرورت نہیں۔ وکذالک قوله تعالی حتی تنکح زوجا غیرہ، کیا اصل وہی ہے کہ جو لفظ خاص قرآن میں واضح وہ قطعی، اس کے مقابل میں نہ حدیث قابل عمل ہے نہ قیاس قابل عمل۔ اب اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عورت خود عقدی نکاح کر سکتی یا ایک عورت دوسری عورت کی عقدی نکاح کا وکیل بن سکتی ہے یا نہیں؟ تو سید امام شافعی فرماتے نہیں بن سکتی کیونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، عائشہ صدیقہ کی
मालूम हुआ कि औरत न अपना निकाह कर सकती है, न किसी औरत के लिए वकालत कर। हमारा मजहब यह है कि कर सकते। क्यों? कुरान में आया है कि अगर ये इस बीवी को तलाक दे दे, फला तहिल्लु लहू, ये औरत इसके लिए हलाल नहीं है, हत्ता तनकिहा ज़ौजन, तो तनकिहा फेल है। और